السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 اگست 2025 14 صفر 1447 ہجری کو مسجد نبوی شریف میں دیے گئے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہر بھلائی، نوازش اور ہدایت اسی کے فضل سے ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ جو بھی نعمت ہمارے پاس ہے وہ اسی کی جانب سے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں پیدا کیا، روزی دی اور ہدایت دی، ہماری توفیق اسی سے ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے انہیں بشارت دینے والا اور وعید سنانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ اللہ کی طرف سے دنیا والوں کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ آپ پر درود و سلام نازل کرے اور آپ کے آل و اصحاب پر، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے گئے اپنے عہد و پیمان کو سچ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشنودی اور قبولیت سے سرفراز ہوئے۔ اما بعد، یقیناً سب سے سچی، سب سے زیادہ اثر انگیز اور سب سے پاکیزہ نفع پہنچانے والی نصیحت تقویٰ کی نصیحت ہے، جس کی میں خود کو اور آپ سب کو نصیحت کرتا ہوں۔ اے ایمان والو، اللہ سے کم حق ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ قصار سور یعنی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے قلب میں سورہ قریش اپنے جاویدہ ندائے حق اور روح پر اپنے گہرے اثر کے ساتھ ہم پر نور بکھیرتی ہے۔ چند ہی کلمات ہے، مگر وہ روح کو زندگی بخشتے ہیں اور ہمارے اندر شکر اور حیا کے جذبات بیدار کرتے ہیں۔ قریش کو مانوس کرنے کے لیے، یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے، اس کے شکریہ میں بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن و امان دیا۔ یہ آیت دل کو الہام کرتی ہے اور اس کی بصیرت کو دو عظیم معنوں پر کھولتی ہے: بھوک کے بعد کھانے کا رزق اور خوف کے بعد امن کا عطیہ۔ یہ دونوں بلا شبہ باعزت زندگی کے دو بنیادی ستون ہیں۔ جو شخص ان دونوں کو پالے، گویا اس نے دنیا کی دو ایسی نعمتیں حاصل کر لی جن کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی۔ بھوک پر کھانا کھلانے کی نعمت، بھوکمری کے زمانے میں کھانا محض غذا نہیں بلکہ وہ ایک عطا کی گئی زندگی ہے، ایک روٹی ہے جو کمر سیدھی کرتی ہے، ایک قطرہ پانی ہے جو روح کو تازگی بخشتا ہے، ایسی گرمی ہے جو محتاجگی کی سردی کو لباس پہناتی ہے، اور ایک عزت ہے جو فقر و فاقہ کی شکستگی کو جوڑتی ہے۔ لیکن جب انسان اس سے محروم ہو جائے تو اس کا معدہ نہیں بلکہ اس کی عزت نفس بھوکی ہو جاتی ہے اور اس کی انسانیت مرجھا جاتی ہے۔ خوف کے بعد امن کی نعمت، یہ وہ سکون ہے جو زندگی کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، وہ رات کا اطمینان ہے جس کے ساتھ دل کو قرار نصیب ہوتا ہے، ماؤں کی گود میں سونے والے بچوں کا اطمینان ہے، اور یہ احساس ہے کہ کل آنے والا ہے جس میں خوف نہ ہوگا۔ انسان رات کو سوئے گا تو کوئی ڈر اسے نہیں ستائے گا، اور صبح بیدار ہوگا تو کوئی فکر اسے پریشان نہیں کرے گی۔ امن و امان ایک نعمت ہے، جو اس نعمت سے مالا مال ہے اسے اس وقت اس نعمت کا احساس ہوتا ہے جب وہ اسے دوسروں کے پاس مفقود پاتا ہے۔ ڈر جب کسی زمین پر جگہ بنا لیتا ہے تو نیند اڑ جاتی ہے، سکون ختم ہو جاتا ہے، دن جہنم بن جاتا ہے اور رات مسلسل ڈراؤنا خواب۔ سعادت کا حقیقی راز، دائمی خوشحالی کا سرچشمہ، نہ خریدا جانے والا سکون، قلب اور انسان کو عطا کی گئی عظیم ترین نعمت وہ نعمت ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بلیغ قول میں اشارہ فرمایا: تم میں سے جو اپنی رہائش میں امن و امان اور جسمانی عافیت کے ساتھ صبح کرے اور اس کے پاس اس دن کی خوراک ہو تو گویا اس کے لیے دنیا سمیٹ دی گئی۔ 3 نعمتیں ایسی ہیں کہ جب وہ انسان کے لیے اکٹھا ہو جاتی ہے تو اسے شکایت سے بے نیاز کر دیتی ہے اور اسے ان چیزوں کے لیے ترسنے و للچانے سے بچا لیتی ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے: امن و امان جس سے اس کے دل کو سکون ملے، صحت مندی جو اسے زندگی پر مدد کرے، اور خوراک جو اس کی ضرورت پوری کرے۔ بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان۔ اس آیت کے اندر اس بات پر پرعزم دعوت ہے کہ عبادت اور تواضع کے ساتھ اس ذات کی طرف متوجہ ہوا جائے جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے جس کے خزانوں سے ہی نعمتیں آتی ہیں اور جس کی رحمت سے ہی ڈر دور ہوتا ہے۔
جس نے قریش کو بھوک کے بعد کھلایا اور ہر طرف سے ان تک روزی پہنچائی، وہ اللہ ہی ہے، اور اسی نے انہیں ڈر کے بعد امن عطا کیا اور ان کے لیے امن و امان اور استحکام کے اسباب مہیا کیے اور بیت اللہ الحرام کی حرمت سے انہیں محفوظ کر دیا۔ یہ نعمتیں نہ ان کی طاقت کا نتیجہ تھی اور نہ ان کی تدبیر کا ثمرہ، بلکہ اللہ کی طرف سے خالص فضل و احسان اور نعمت تھی جو حمد و شکر کا تقاضا کرتی ہیں۔ اسلام سے پہلے جزیرہ عرب بھیانک غربت اور دائمی ڈر میں جی رہا تھا۔ ضرورتیں ان کی زندگی کو الٹ پلٹ کرتی رہتی تھی، حملے ان کا محاصرہ کیے رہتے تھے اور لڑائیاں انہیں دہشت زدہ کیے رہتی تھی۔ جب اسلام آیا تو ان کے حالات انتشار سے اتحاد میں بدل گئے، بھوک و تنگی سے فراوانی اور خوف سے امن و امان میں بدل گئے، اور بھولا ہوا جزیرہ ایسی امت میں تبدیل ہو گیا جس نے وہ تہذیب قائم کی جس کی کرن مشرق و مغرب میں پھیل گئی۔ یہ تبدیلی صرف اللہ کے اس فضل و احسان، ہدایت اور نعمت کی بدولت تھی جو ان پر اس طرح نازل ہوئی کہ اس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا۔ یہیں سے اس سورہ کا یہ کھلا پیغام ہے کہ تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو، کیونکہ وہی اکیلا ہے جس نے کھلایا، امن دیا، عزت بخشی اور ہدایت دی۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، بھوک سے جسے کھلایا اور خوف سے جسے مامون کیا، اس نے خوشحال زندگی اور نفسیاتی استحکام کے عظیم ترین ذرائع پا لیے۔ اسی لیے اس پر واجب ہے کہ وہ ان نعمتوں کی عظمت کو ذہن میں رکھے اور ان کے مقابلے میں دائمی شکر، سچے تقوی اور ایسے برتاؤ سے کام لے جو ان نعمتوں کی حفاظت کرے اور انہیں بچا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اور تمام شکر میں سے یہ ہے کہ نعمت پر اطاعت کی جائے، نہ کہ نعمت بھلا دی جائے، اور یہ کہ احسان کی حفاظت کی جائے، نہ کہ اسے فراموش کیا جائے۔ حقیقی شکر کہے جانے والے چند کلمات میں مختصر طور پر بیان نہیں ہوتا، بلکہ اس کا آغاز دل کے اقرار سے ہوتا ہے، زبان کے سچے بول سے ظاہر ہوتا ہے اور اعضاء سے نیک عمل کی طرف منتقل ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہی فضل و احسان والا ہے۔ اور شکر میں سے یہ بھی ہے کہ نعمت پر اللہ کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہیں، اور ہم اللہ سے دعا کریں کہ نعمتیں ہمیشہ رہیں، نہ یہ کہ ہم نعمتوں پر بھروسہ کر لیں۔ جس نے بھوک میں کھلانے اور خوف میں امن کی قدر جان لی، وہ ان نعمتوں سے محروم شخص کی حالت کو محسوس کرے گا اور اس شخص کی تکلیف کو محسوس کرے گا جو روزی نہیں پاتا اور امن سے برابر نہیں ہوتا۔ اس سیاق میں ہم روتے ہوئے دلوں سے فلسطین میں اپنے لوگوں کی حالت کو مستحضر رکھ سکتے ہیں اور ایک ایسی امت کی حالت کو جس کا درد سے دم گھٹ رہا ہے، غذا نہیں، امن کا پتہ نہیں، اور صورتحال اور زیادہ تنگ ہو گئی، یہاں تک کہ دم گھٹ گئے ہیں۔ بھوک اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور اس نے ان گردنوں پر اپنی تلوار سونت دی ہے جو درد سے کمزور پڑ گئی ہیں، جسم مرجھا گئے ہیں اور پیاس و محرومی سے حلق خشک ہو گئے ہیں۔ اس درد کے سامنے زندہ دل اور وہ نفوس جو فیاضی کا مطلب سمجھتے ہیں، معتمد سرکاری چینلوں کے ذریعے حرکت میں آتے ہیں اور کھانے، دوا اور پانی کے ساتھ سچے ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ ان کی مدد کریں جنہیں بھوک نے نڈھال کر دیا ہے، ان پر مہربانی کریں جن سے زندگی کے ادنیٰ ترین وسائل اور عناصر بھی چھین لیے گئے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں سچائی کا امتحان ہوتا ہے، جس میں نیتیں آزمائی جاتی ہیں، اس میں ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ مسئلہ فلسطین کی حمایت میں اس مبارک ملک کی قیادت کا مؤثر کردار اور باوقار موقف سب کو معلوم ہے۔ بین الاقوامی فورم پر اس کی حمایت اور بااثر موجودگی کے ساتھ ساتھ علاقائی اور عالمی کانفرنسوں میں جاری اقدامات کے ذریعے فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے دفاع، ان کی ثابت قدمی کی حمایت اور ان کے مسئلہ میں انصاف کے لیے مملکت لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں اور جس کی قضا سے کوئی مفر نہیں بجز اس کے کہ اس کی رحمت ہو اور اسی کی طرف رجوع کیا جائے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر ادا کرتا ہوں ان نعمتوں پر جو اعداد و شمار سے باہر ہیں۔
جو اسی کی طرف سے ہیں اور اسی کی جانب انہیں لوٹنا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنی قدرت سے آسمان کو بلند کیا، تمام مخلوق اس کے آگے سرنگوں ہے اور چاہیں یا نہ چاہیں اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے رسالت پہنچا دی، امانت ادا کر دی، مخلوق کو اللہ کی توحید، اس کو مضبوطی سے تھامنے، اس پر توکل کرنے اور اسی کی طرف لوٹنے کی دعوت دی۔ اللہ رحمت نازل فرمائے آپ پر، آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر، جنہوں نے سماعت کے ساتھ آپ سے بیعت کی یہاں تک کہ آپ سے جا ملے اور آپ کی راہ پر کاربند رہے اور اسی کی طرف دعوت دی۔ اما بعد، میں آپ کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہی سفر کا زاد راہ ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کی کنجی ہے۔ دعا ایسا دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، سچی نیت ایسا عمل ہے جو ضائع نہیں ہوتا، اور اچھی بات کا اثر وسیع ہوتا ہے۔ اہل غزہ اور فلسطین کی حالت کو یاد دلانا ضمیر کو زندہ کرنا ہے، اور ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈال سکتا ہے۔ جس نے کسی عمل کے احساس کو زندہ کیا اس نے اس عمل میں شرکت کی، اور جس نے دل سے دعا مانگی گویا اس نے مدد کی، اور جس نے یاد دہانی کرائی اس نے پیغام پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ سو اگر تمہارے پاس رات کی تاریکی میں ایک سچی دعا کے سوا کچھ نہیں تو وہی کرو۔ ان کے لیے ویسے ہی دعا کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ تمہارے اور تمہارے اہل خانہ کے لیے مصیبت کی گھڑی میں دعا کی جائے۔ اے اللہ، تو ان کا ساتھ دے اور انہیں اپنے سوا کسی اور کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ، اے کمزوروں پر رحم کرنے والے، اے مصیبت زدوں کے مددگار، اے جلد دعا قبول کرنے والے، اے وسیع رحمت والے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کا ناصر و مددگار اور سہارا بن جا۔ اے اللہ، وہ بھوکے ہیں انہیں آسودہ کر، وہ خوف زدہ ہیں انہیں امن دے، وہ منتشر ہیں انہیں اکٹھا کر، وہ کمزور ہیں انہیں طاقت دے۔ اے اللہ، ان کے پاس تیرے سوا کوئی چارہ نہیں، تیری رحمت کے بغیر ان کی کوئی طاقت نہیں۔ تو انہیں بھوک سے نجات دے اور خوف سے امن عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے شکستہ کو جوڑ دے، ان کے فوت شدگان پر رحم فرما، ان کے بیماروں کو شفا دے، ان کے غائب لوگوں کو واپس لے آ اور انہیں عافیت و سکون کا لباس پہنا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ان پر نرمی فرما۔ اے اللہ، ان ظالموں کو گرفت کر جنہوں نے ان پر ظلم کیا، ان کے بچوں کو قتل کیا اور جنہوں نے ان پر زندگی کے دروازے بند کر دیے۔ اے اللہ، تجھے کوئی طاقت عاجز نہیں کر سکتی، تیری فوج کبھی شکست نہیں کھاتی اور تجھ پر کسی مظلوم کی فریاد مخفی نہیں رہتی۔ اے طاقتور اور مضبوط رب، ان کے لیے انتقام لے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جلد اور دیر سے آنے والی معلوم اور نامعلوم تمام بھلائی مانگتے ہیں، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں جلد اور دیر سے آنے والی معلوم اور نامعلوم تمام برائی سے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے خیر کے آغاز، اختتام، مجموعہ، ابتدا، انتہا، ظاہر اور باطن کا سوال کرتے ہیں، اور ہم تجھ سے جنت کے اعلیٰ درجات مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے دین کو درست کر دے جو ہمارے ہر کام کے تحفظ کا ذریعہ ہے، اور ہمارے دنیا کو درست کر دے جس میں ہمارا گزر بسر ہے، اور ہماری آخرت کو درست کر دے جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور ہماری زندگی کو ہمارے لیے ہر بھلائی میں اضافے کا سبب بنا، اور موت کو ہمارے لیے ہر شر سے راحت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، اس بابرکت ملک کو اپنی حفاظت اور نگرانی میں رکھ، اس کی سرحدوں، امن کے محافظوں اور قائدین کی حفاظت فرما، اور کثرت سے درود بھیجو خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے روشن چراغ محمد بن عبداللہ پر، کیونکہ ان پر درود بھیجنا درجات کی بلندی اور گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور تمہارے رب نے تمہیں اپنی کتاب میں اس کا حکم دیا ہے، فرمایا اے ایمان والو، تم ان پر درود بھیجا کرو۔ اے اللہ، خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما اور انہیں ان چیزوں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہیں اور جن سے تو راضی ہو، اور ان کے ولی عہد کو ہر خیر کی توفیق دے۔ ان دونوں کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی نصرت فرما، اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو تیری کتاب پر عمل اور تیری شریعت کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے یوٹیوب چینل دنیا الدین، قرآن مجید کے ترجمہ و تفسیر کو سننے سمجھنے کے لیے اور دینی سوالات کے فری جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923167983575 00923352520207 009665348
91258000923386111797۔ نماز، مصنون اذکار اور قرآن سمجھ کر پڑھیں، دوسروں کو بھی دعوت دیں۔